اور جیسے ہی 31 کی رات گزرے گی اور 12 بجے گا، ایسے ہی ہمارے نوجوان اور ہمارے ینگسٹر اور ہماری نیو جنریشن ہیپی نیو ایئرس کا میسج شروع کرے گی، ایک دوسرے کو میسیجز فارورڈ کیے جائیں گے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کی جائیں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ مبارکبادیوں کے اس طرح کے میسیجز شیئر کیے جائیں گے، اور نائٹ کلبوں میں جا کر کے ہمارے بہت سے نوجوان اور ہماری بہت سی بہنیں وہاں پہ ڈانس کریں گی اور رقص کریں گے، اور اس میں شراب اور کباب کا دور چلے گا اور ناچ گانے اور محفلیں چلیں گے، اور اس طرح سے پینے اور پلانے کا دور چلے گا، اور یہ سسٹم جاری رہے گا تقریباً رات کے 3 بجے اور 4 بجے تک، جس کے ہماری کوئی بہن جائے گی، جس میں ہمارا کوئی بھائی شریک ہوگا، اور کوئی زناکاری میں ملوث ہوگا اور کوئی بدکاری میں ملوث ہوگا، اور اسی حالت میں پھر رات میں عیاشیاں کر کے وہاں سے بائک لے کر کے اور کار لے کر کے نکلیں گے، پھر کوئی گاڑی کا اسٹنٹ کر رہا ہوگا، پھر کوئی گاڑی پہ بائک پہ 3 نوجوانوں کو بیٹھا کر کے اسے نچا رہا ہوگا اور کرتب دکھا رہا ہوگا۔ حالت یہ ہے کہ وہ شراب پیے ہوئے ہے، حالت یہ ہے کہ وہ زناکاری کیے ہوئے ہے، حالت یہ ہے کہ وہ بدکاری کیے ہوئے ہے، حالت یہ ہے کہ وہ امیر اور کبیر گھرانوں کی لڑکیاں اور لڑکے جنہوں نے کبھی غریبوں کو اپنے پیسوں پہ نچایا تھا، آج ٹک ٹاک پہ آ کر کے انہی کی لڑکیاں اور لڑکے آ کر کے خود سے ناچتے ہیں اور اپنی ریل بناتے ہیں۔ یہ کام رات کی تاریکی میں کیا جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اور یہ سمجھا جائے گا کہ کوئی روکنے والا نہیں، اور یہ سمجھا جائے گا کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ مولوی اور یہ ملا اور یہ مسجدوں سے اور ممبروں سے یہ چلاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہماری دولت دیکھ کر کے انہیں جلن ہوتی ہے اور انہیں حسد ہوتا ہے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں اس لیے اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں، اگر ان کے بھی ہوتا تو یہی عیاشی کرتے، شاید کسی حد تک کہیں کہیں یہ صداقت بھی ہو، لیکن میرے محترم یہ بات یاد رکھنے کی ہے، جب ہم یہ کر کے لوٹ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی عیاشیوں سے ہمارے نوجوان نکل رہے ہوتے ہیں، پھر کسی کا کار حادثہ ہوتا ہے، پھر کسی کی بائک حادثے کی شکار ہوتی ہے، پھر کوئی گاڑیوں کے نیچے جاتا ہے، پھر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پھر کوئی موت کے منہ میں جاتا ہے، حالت یہ ہے کہ لقمہ اجل بن رہا ہے اور شراب پیے ہوئے ہے، حالت یہ ہے کہ فرشتے اجل اپنا آہنی پنجہ گھڑو کر کے اس کی روح کے جسم سے لے کر کے جا رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ وہ زناکاری اور بدکاری کر کے لوٹ رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ وہ گانے سن کر کے اور سن کر کے نہیں کانوں میں آلے لگا کر کے وہاں سے نکلا ہوا ہے، اسی حالت میں فرشتے اجل اس کی روح کو لے کر کے جاتا ہے اور اللہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے۔ اب اللہ سوال کرتا ہے اور فرشتے سوال کرتے ہیں، اب کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ جو جواب کا ٹائم تھا اسے ہم نے اور آپ نے گوایا ہوا ہے، اسے خرمستیوں اور عیاشیوں میں اور ہم نے اس طرح کی چیزوں میں برباد کیا ہوا ہے، اب کوئی جواب نہیں، کیونکہ جواب کا وقت نکل چکا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، جب ایسے لوگوں کو گھیر کے لایا جائے گا اور اس طرح کے سوالات کھڑے ہوں گے اور ہمارے روبرو جب وہ کھڑے ہوں گے تب ہم ان سے کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ جب وہ کھڑے ہوں گے ہمارے سامنے، اللہ کہہ رہا ہے، تب ہم کہیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں ہم نے اتنی عمریں نہیں دی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ کسی کو 20 سال کی عمر ملی، کسی کو 25 کی ملی، کسی کو 30 کی ملی، اور کسی کو 60 سال کی عمریں ملی۔ ہم نے اتنا زمانہ دیا تھا، اس لیے دیا تھا ہماری پہچان اختیار کی جائے، اس لیے دیا تھا ہماری معرفت اختیار کی جائے، اس لیے دیا تھا یہ جانا جائے اللہ کون ہے، اس لیے دیا تھا یہ پہچانا جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس لیے دیا تھا اپنی زندگی کی اس قدر و قیمت کو جانا جائے اور اسے ہمارے کاموں میں لگایا جائے، اور اس لیے دیا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لیکن ہم ناقدرے ٹھہرے اور ہم نے ایسے کاموں میں اسے برباد کر کے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا، ہماری دنیا بھی گئی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوئی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، اتنا موقع ہم نے دیا تھا، اور صرف موقع ہی نہیں دیا، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، تمہارے پاس خبر سنانے والا آیا، علماء آئے، انبیاء آئے، صلحاء آئے،
अतकिया आए, मुबल्लिगीन आए, दाइयान किराम आए और दावत पे दावत देते रहे और अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और बार बार मुतनब्बे करते रहे। ये लाइफ हमारी और आपकी हमेशा रहने वाली नहीं है, ये जिंदगी हमें छोड़ के जाना है और इस दुनिया ने खैर बात कहना है। और तुम्हें क्या, तुम्हारे जैसे ना मालूम कितना ये जमीन और आसमान निकल चुका है और वो मिट्टी की जीनत बने हुए हैं, जिनको अपने बारे में ये गुमान था और ख्याल था कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, और जो ये समझते थे कि हम नहीं रहेंगे तो दुनिया सुनी हो जाएगी, आज वो सुनसान जगह में जाके पड़े हैं और दुनिया का निजाम और कारोबार जैसे चल रहा था, रब ने जैसे चलाना था वो चला रहा है, इसलिए कि हय्यो कय्यूम सिर्फ उसकी जात है, किसी और की नहीं है।